والا کے سامنے عابد ہیں وش میں سید والا کے سامنے بیمار جاں بلب ہے مسیحا کے سامنے عابد ہیں وش میں سید والا کے سامنے ہاتھوں کو اپنے باندھ کر گھرنے بتا دیا لو یوں غلام جاتے ہیں آقا کے سامنے عابد ہیں وش میں سید والا کے سامنے جنت کو ناز ہو اگر اپنی بہار پر آ جائے کربلائے مولا کے سامنے عابد ہیں
ہے لیلا کے سامنے عابد ہیں رش میں سید والا کے سامنے مصلحت پشاہ کی قربان جائیے اصغر کو لے کے آئے ہیں خدا کے سامنے عابد ہیں
گیا میرا گھر جواب سے سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر جواب سے رازا ہے آج
الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بزرگان قوم ملت برادران ایمان کوئی گزارشات پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس بچے کے لیے خصوصیت سے دعا کو ہیں اور ظاہر سی بات ہے بزرگان سب تشریف فرما اس کے لیے دعا کی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ رب کریم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ کسی قوم کو عطا نہیں کی اس عمر میں اور اس بچے کا حوصلہ پروردگار عالم اس کے حوصلوں میں اضافہ کرے توفیقات میں اضافہ کرے اور خصوصاً اس کے والدین کی توفیقات میں اضافہ کرے یہ یہاں پر بیٹھ کر جتنی دیر اس بچے نے پڑھا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ اگر عام انسان سے کہا جائے تو بس میں نہیں ہے کسی کے بولنا اس لیے کہ جو مدح اہل بیت کرتے ہیں یا ذاکری کرتے ہیں یا خطابت کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بولنا آسان کام نہیں ہے دو جملے بھی انسان سے کہے نہیں جاتے یہ صرف تائید محمد و آل محمد ہے جس کے حصے میں آ جائے اس کی دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے ذکر مولا ہے اور ذکر اہل بیت ہے اور یہ مجلس امام حسین ہے اس بچے نے میری طبیعت کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور میں نے بھی کہا کہ میں اس وقت جو کچھ پڑھوں گا امام حسین علیہ السلام ہی کے سلسلے سے پڑھوں اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ جسائے کریمہ کی تلاوت کی میں اس سلسلے سے اپنے ہی محلے میں 2 یا 3 مجلسیں تقریباً پڑھ چکا ہوں اسی آیت کے ذریعے میں لیکن اس سے ہٹ کر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جہاں آنے کے بعد ہر قوم و ملت کا ہر نفر جس ذات کے اوپر متفق ہوتا ہے اسے حسین ابن علی کہا امام حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس سے سب محبت کرتے ہیں کسی کو ذات امام حسین علیہ السلام میں کوئی بھی قوم ملت کا ہونا ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو لیکن ذات حسین پر سب متفق ہیں ان کی ذات پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے میں آپ کو خدمت معرض کروں اور شاید آپ میرے ساتھ یہیں سے ہو جائیں اس لیے کہ مختصر سی مجلس ہے مختصر وقت میں مختصر سی باتیں ہونا ہے دیکھیے ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے پروردگار کا اپنا کام ہے اس کے کام اپنے ہیں جو اللہ کے کام ہے رب کریم کے کام ہے وہ ہم اور آپ انجام نہیں دے سکتے وہ ہمارے کام ہی نہیں ہے وہ خالق ہے تو وہ ہے خالق ہم مخلوق ہیں تو مخلوق کے حیثیت میں ہی ہم اچھے لگتے ہیں خالق بننا چاہیں تو یہ ہمارے لیے جواز نہیں ہے توجہ دیجیے گا تو اللہ کا کام اللہ کا ہے پر رب کریم کا کام اس کا کام ہے لیکن جو بندوں کے کام ہے اسے اللہ انجام نہیں دیتا ہے توجہ دیجیے گا جو اللہ کا کام ہے اسے بندے انجام نہیں دیتے جو بندوں کا کام ہے اسے پروردگار عالم انجام نہیں دیتا وہ خالق ہے ہمارا کام کیا ہے اس کی بندگی کرنا عبادت کرنا وہ اس کا کام نہیں ہے
توجہ دیجیے گا، یہ عبادت کام ہمارا ہے، بندگی کام کرنا کام ہمارا ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو کچھ کام اللہ کے ہیں جن کا بندوں سے تعلق نہیں ہے، کچھ کام بندوں کے ہیں جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ درمیان میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو رابط بنی ہوئی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان میں، غور فرمائیے گا، اس کے کام بھی وہ ہیں کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، جو بندوں کے ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء، مرسلین، معصومین علیہم السلام۔ توجہ دیجیے گا، وہ ہادی ہیں، رہبر ہیں، ہمیں صراط مستقیم تک لانے والے ہیں۔ تو کچھ کام اللہ کے ہیں جو بندوں کے نہیں ہیں، کچھ بندوں کے ہیں جو اللہ کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء مرسلین کے سپرد کچھ کام کیے گئے ہیں جو نہ اللہ کا ہے اور نہ بندوں کا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم کس کا ہے؟ پروردگار کا ہے۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ معصومین ہیں، رہبر ہیں، جنہوں نے اس حکم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ درمیان میں رابط ہے، اور یہ رابط اس لیے ہے کہ وہ ہمارے درمیان آ نہیں سکتا، ہم اس کے پاس جا نہیں سکتے۔ ضرورت ہے درمیان میں کہ کوئی ایسا نفر ہو جو ادھر سے لے ہمیں دے اور ہم سے لے ادھر پہنچا۔ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ تو ہر کام ہر ایک کا الگ الگ ہے، توجہ دیجیے گا، ہر کام ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ذات کا کام الگ ہے، اللہ کا کام علیحدہ ہے، انبیاء مرسلین کے کام علیحدہ ہیں، بندوں کے کام علیحدہ ہیں۔ لیکن جب میں کاموں کو دیکھ رہا تھا، افعال و اعمال کو دیکھ رہا تھا اور تجزیہ کر رہا تھا، تو ایک عمل مجھے ایسا ملا جسے اللہ بھی کر رہا ہے، انبیاء بھی کر رہے ہیں، بندے بھی کر رہے ہیں۔ کہا بھائی وہ کون سا کام ہے؟ کہا وہ کام ہے محبت حسین۔ وہ کام ہے محبت حسین۔ اللہ بھی حسین سے محبت کر رہا ہے، انبیاء بھی محبت کر رہے ہیں، بندے بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجو۔ تو پروردگار عالم ہے، وہ آواز دے رہا ہے کہ ہم جس بندے کی تعریف کر رہے ہیں اس بندے سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، انبیاء بھی محبت کرتے ہیں اور بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ ہم سلام کرتے ہیں۔ آج شب جمعہ تھی اور شب جمعہ میں کم سے کم زیارت وارثہ تو ہم نے سب نہیں پڑھی، اس میں ابتدائی فکر ہے سلام اس پر جو آدم کا وارث ہے، نوح کے وارث پر ہمارا سلام، ابراہیم کے وارث پر ہمارا سلام، عیسیٰ کے وارث پر ہمارا سلام، موسیٰ کے وارث پر ہمارا سلام۔ یہ سب وہ ہیں، پہلا نام حضرت آدم کا وہ ہے جو حجت خدا ہیں، خلیفہ ہیں، نبی ہیں۔ بقیہ سارے نام وہ ہیں جو صاحب شریعت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ توجہ دیجیے گا، ان سب کے وارث کون ہیں؟ حسین ہیں۔ اور یہ سب کون ہیں؟ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث۔ توجہ دیجیے گا، زیادہ وارثہ میں ابتدائی فکریں ہیں کہ سلام ہو ہمارا آدم کے وارث پر، نوح کے وارث پر، موسیٰ کے وارث پر، عیسیٰ کے وارث پر، محمد مصطفیٰ کے وارث پر، علی مرتضیٰ کے وارث پر۔ توجہ دیجیے گا، اور اس کے بعد وراثت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور پھر ابنیت کا سلسلہ اس زیارت میں شروع ہوتا ہے۔ محمد کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام، علی کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام، خدیجہ کے لال تجھ پر ہمارا سلام، فاطمہ کے فرزند تجھ پر ہمارا سلام۔ تو ابنیت کا سلسلہ بعد میں ہے، پہلے وراثت کا ہے۔ وراثت کا مطلب کیا ہے؟ کہاں آدم کے والد بھی حسین ہیں۔ توجہ دیجیے گا، یہ محبت کیوں ہے سب کو؟ کیوں محبت ہے؟ اس کی وجہ ہے لازم ہے کہ ہر انسان حسین سے محبت کرے، لازم ہے خود رب کریم پر بھی کہ وہ اپنے حسین سے محبت کرے، لازم ہے انبیاء مرسلین پر بھی کہ وہ حسین سے محبت کرے، لازم ہے ہم پر بھی کہ ہم حسین سے محبت کریں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہا آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، نوح کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، ابراہیم و موسیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سلام ہوتا ہے کہ جب میراث باقی رہے۔ میں آپ کے اذان عالیہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بھائی وارث کون ہے؟ امام حسین وارث ہیں اس میراث کے جو آدم
نبوت بھی میراث ہے، امامت بھی میراث ہے، اور دونوں حصے حسین کے حصے میں آئے ہیں۔ کہا یہ انبیاء کا بھی وارث ہے، یہ ائمہ کا بھی وارث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ نبوت سے بھی ملتا ہے، امامت سے بھی ملتا ہے، نبوت سے بھی ملتا ہے، امامت سے بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی کا نام محمد مصطفیٰ، توجہ دیجیے گا، آخری کڑی کا نام محمد مصطفیٰ۔ اور اب محمد حسین کے سلسلے سے میں تو فکرے اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبوت کی آخری کڑی جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم میں پوری تاریخ انسانیت کا خلاصہ کر کے بتاؤں کہ کتنے عظیم ہیں مرسل اعظم رب کریم نے۔ پوری تاریخ کا خلاصہ دو لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں، رب کریم نے پوری انسانیت میں سے اگر کسی کو چنا ہے تو 1,24,000 انبیاء کو چنا۔ اور سمجھئے گا یہ سب سے عظیم ہے جو 1,24,000 انبیاء ہے پوری انسانیت میں سے، بلکہ یوں کہوں کائنات میں سے رب کریم نے اگر کسی کو چنا تو انسانوں کو چنا۔ اور فرمائیے گا انسانوں میں سے اگر کسی کو چنا گیا تو 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی جب اللہ نے ترتیب کی اور ان کو چنا تو 313 رسول۔ اور فرمائیے گا اور وہ 313 رسولوں میں سے جب رب کریم نے ترتیب کی اور ان میں چناؤ کیا، اصطفیٰ کیا، تو 5 اولو العزم پیغمبر۔ اور فرمائیے گا اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے جب نظام لیا، جب اصل چیز لی تو وہ ایک جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اور فرمائیے گا اس کا مطلب کائنات کی عظیم شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ دیجیے گا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو کائنات کی جو سب سے عظیم ذات ہے اسے مرسل اعظم کہتے ہیں۔ اب اگر مرسل اعظم کسی کے لیے نانا بن جائے تو اس کی بات کتنی بلند ہوگی؟ بس فرض اتنا رہ جائے گا یہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں، یہ مرسل ہیں، یہ امام ہیں، بلکہ میں جملہ عرض کروں یہ سید الانبیاء ہیں، یہ ابو الائمہ ہیں۔ اور فرمائیے گا یہ ابو الائمہ ہیں، ان کی نسل سے امامت چلی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے رسالت نامہ بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہے جناب محمد والے دیکھیے گا امام حسین علیہ السلام عظیم ہے، ان کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک جملہ عرض کروں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب عظمت کسی معصوم کی بیان ہوتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ سب سے عظیم ہے، دوسرے معصوم جو ہیں وہ اس میں کم تر نہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کو جو صفت ثابت کرنے کا موقع ملا وہ اپنی جگہ حسین ہے، چاہے حسن کی صورت میں ہو یا حسین کی صورت میں ہو، سب کی منزل بلند ہے۔ یہ اس میں سے کوئی کسی اعتبار سے کسی طرح سے کم نہیں ہے، لیکن کیا جائے کبھی باب فضائل میں ایسی بحث آ جاتی ہے کہ جہاں جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جو حسین کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور فرمائیے گا میں بہت اعتماد سے ممبر رسول سے بیٹھ کر یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں، جو حسین کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، جو عظمت حسین کے حصے میں آئی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور یہ میرے فکرے نہیں ہے، یہ خود مرسل اعظم ہے جو بیان فرما رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث ہے رسول کی، اور یہ واقعہ بھی ہے، توجہ روایت بھی ہے، درائب بھی ہے، سب ہے۔ حضور تشریف فرمائیں اور محفل ہے پنجتن پاک کی، پنجتن پاک کی محفل میں 4 معصوم بیٹھے ہوئے، امام حسن اہم جوانا ہے بچپن میں، اور آنے کے بعد نانا کی آغوش میں بیٹھ گئے، اور نانا کی آغوش میں بیٹھنے کے بعد ناز کر کے اپنے نانا کے چہرے کو دیکھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ امامت رسالت کے چہرے کو کیوں دیکھ رہی تھی، بس جیسے ہی نگاہ امامت نے چہرہ رسالت کو دیکھا تو رسالت نے فوراً کہا اے میرے حسین اپنی فضیلت تو بیان کرو۔ توجہ دیجیے گا، اے میرے حسین اپنی فضیلت تو بیان کرو۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ نانا میں سب میں چھوٹا ہوں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ اپنی فضیلت بیان کریں تب میں اپنی فضیلت بیان کروں گا۔ اور فرمائیے گا رسول نے اپنی فضیلت بیان کی، اس کے بعد نوبت روایت کو میں مختصر کروں، مولا کائنات نے فضیلت بیان کی، جناب فاطمہ نے، امام حسن نے، سب نے اپنی فضیلت بیان کی۔ اور ایک مرتبہ اب رسول اسلام اپنے حسین کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں میرے حسین اٹھو، اور انہوں نے کہا آپ اپنی فضیلت بیان کرو۔ امام حسین کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ
रसूलुल्लाह को देखा, मौलाए कायनात को देखा, वालदा गिरामी को देखा, भाई को देखा, और देखने के बाद कहा कि बाबा इतना सुन लीजिए, नाना इतना सुन लीजिए, भाई और वालदा गिरामी इतना सुन लीजिए, जहाँ जहाँ आप फजीलतें बयान करके आए हैं और आपने बयान की हैं, उन सब फजीलतों में हुसैन शरीक है। सारी फजीलतों में हुसैन शरीक है। कहा नाना जो फजीलतें अल्लाह ने आपको दी हैं, हर फजीलत में हुसैन बराबर का शरीक है। समझ लीजिएगा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी जो फजीलत अल्लाह ने आपको दी है वो सारी फजीलतें मेरे हिस्से में। बाबा जो फजीलत आपको मिली है वो अल्लाह ने मुझे अता की है। ऐ वालदा गिरामी जो फजीलत अल्लाह ने आपको दी है वो सारी फजीलतें मुझे मिली है। ऐ भैया हसन जो फजीलतें आपको मिली है वो सारी फजीलतें मुझे मिली है। लेकिन अब आप लोगों में मेरी फजीलत ये है कि जैसा नाना मेरा है वैसे आपका नहीं है, जैसी बात मेरी है वैसे आपके नहीं है, जैसा बाप मेरा है वैसे आपके नहीं है, जैसा भाई मेरा है वैसे आपका नहीं है। इसका मतलब ये हुसैन ने बताया जो रिश्ता मेरा वलद है वो किसी का वलद नहीं है। सलवात है जबर मोहम्मद, उससे कोई नहीं आ सकता। तो अजीज गिरामी अजमत बयान करते हुए अगर कोई बात आगे जाती है, जुमले इंसान कहता है या कोई खतीब कहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी मासूम को नहीं, कोई किसी फजीलत में किसी मंजिल पर है, कोई किसी फजीलत में किसी मंजिल पर है, लेकिन जो हिस्से में हुसैन के आया है, तवज्जो दीजिएगा, ये तमाम से अर्ज कर रहा हूँ और ये मेरे फिक्र नहीं है, अब तक जो बयान किया वो सब पैगंबर अकरम के फिक्र हैं। और फरमाइएगा, पैगंबर फरमाते हैं जो मेरे हुसैन को अजमत मिली है अल्लाह ने दी है वो किसी को नहीं दी है। किताबुल हुसैन फज़ाइल इमाम हुसैन, उसमें रिवायत मशहूर रिवायत है, रसूल इस्लाम फरमाते हैं अल इमामत, तीन सिफात ऐसी हैं जो मेरे हुसैन को मिली है किसी को दुनिया में नहीं मिली है। पहली सिफत यह है अल इमामत फी ज़ुर्रियतिही, इमामत इसकी नस्ल में है। और फरमाइएगा इमामत इसकी नस्ल में है। मैं शक्ल का थोड़ा सा तर्जा कर दूं ताकि लुत्फ आ जाए मेरे जवानों को और बुजुर्गों के सामने, इसलिए आपसे करना चाहता हूं ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। और फरमाइएगा क्या फरमाया, पहली सिफत ये है जो हुसैन को मिली है कायनात में किसी को नहीं मिली, अल इमामत फी ज़ुर्रियतिही, इमामत इसकी नस्ल में से है, इमामत इसकी ज़ुर्रियत में से, इसकी नस्ल में से है, इसकी औलाद इमाम है, दुनिया में कोई इमाम नहीं हो सकता। अब इमाम का मतलब क्या है? कहा इमाम का मतलब यह है जब तक कायनात बाकी है जब तक इमाम बाकी है। और फरमाइएगा, अब मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ, बाब माफ़त और बाब अकीदत का फिक्रा है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने चाहा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यजीद ने ये चाहा कि हुसैन की नस्ल का खात्मा हो जाए। और फरमाइएगा हुसैन की नस्ल का खात्मा हो जाए, और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि नस्ल हुसैन का खात्मा हो जाए, और हुसैन के बेटों को कत्ल करना चाहा, कत्ल किया, लेकिन उसके बावजूद भी हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद बच गए। और फरमाइएगा यानी पूरी हुकूमत ताकत अपनी कोशिश कर रही थी अपनी तवानाई के साथ के हुसैन के बेटों का कत्ल कर दिया जाए, हुसैन की नस्ल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब तारीख लिखती है कि यजीद के 15 बेटे हुए, 15 बच्चे हुए। और फरमाइएगा लेकिन एक भी दुनिया में नहीं रहा, किसी ने मारा नहीं है, तवज्जो दीजिएगा, किसी ने कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने देकर बताया कि हम दे भी सकते हैं, छीन भी सकते हैं। तूने मेरे हुसैन की नस्ल को खता करना चाहा, हमने हमेशा के लिए तेरी नस्ल को खता कर दिया। तो हुसैन की नस्ल खता कर रहा था, हमने हुसैन की नस्ल को क़यामत तक बना दिया और कह दिया इमामत तो फी ज़ुर्रियतिही, इमामत मेरे हुसैन की ज़ुर्रियत में से है। तो इसका मतलब यह है क़यामत तभी आएगी जब हुसैन की औलाद ना होगी। एक सवाल है जब जो हुसैन के हिस्से में आई किसी के हिस्से में नहीं आई, अल इमामत फी ज़ुर्रियतिही। दूसरी सिफत मासूम फरमाते हैं, खुद मुरसल आदम फरमाते हैं, आशिफाओ फी तुरबतिही,
दुनिया की कोई मिट्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें शिफा हो। दुनिया की कोई मिट्टी नहीं है कि जिसमें शिफा हो, लेकिन हुसैन वो है कि जिनकी तुर्बत में शिफा है। वो जमीन जो बला थी वो शिफा बना दी, जो जमीन शिफा बला थी वो शिफा बना दिया उसको। रसूल इस्लाम ने अशिफाओ फी तुर्बतिही। और उसके बाद जो तीसरी सिफत है, रसूल फरमाते हैं इजाबतो दुआई तहता हुब्बतिही। हर दुआ जो जायज दुआ है, तवज्जो दीजिएगा, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो हुसैन के कुब्बे के नीचे आ जाए, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तवज्जो दीजिएगा। इतना कहना चाहता हूँ कितना करीम है मेरा मौला हुसैन, कितने करीब है। ये इतने करीब है, कहा जिंदगी ही का मसला नहीं है कि जिंदगी में राहिब आए तो उसे बेटे दिए जाए और आए तो उसे नहीं सलाम जाए। हमारे जाने के बाद भी जो हमारे दर पर आता चला जाएगा, हमारे कर्म में दाखिल होता चला जाएगा। वो हमारे कर्म में दाखिल होता चला जाएगा। इसलिए का हुसैन करीम है। तवज्जो दीजिएगा, हुसैन करीम है। मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ, हमारे दमाग से कहना चाहता हूँ, जब हुसैन का तारुफ होता है तो यही कहा जाता है हुसैन करीम है। लफ्ज़ सफ़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या कहा जाता है? हुसैन करीम है। और इसी के साथ जब परवरदिगार आलम अपना तारुफ कराता है, जितने भी सिफात हैं, जितने भी सिफात इलाहिया हैं, बगदादी कायदे में कितने सिफात हैं? 100 99। कितने? 99 है ना। ये 99 इसलिए कि बगदादी कायदा था। तवज्जो दीजिएगा, जो कि ये बगदादी था, 99 पे ठहर गया। बगदादी था, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। लेकिन जो बगदादी नहीं है, इलाही है। जो इलाही है उधर से है, जिसकी जबान पर पहला है, वो जब सिफत बयान करेगा तो उसकी मंजिल क्या होगी? आप दुआए जोशन कबीर तो मुसलसल पढ़ते हैं ना। दुआए जोशन कबीर में 100 फसल हैं और हर फसल के अंदर कितने 10 सिफतें इलाहिया हैं जो बयान हुए हैं। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं ये वो हैं जो बयान हो गई, और ये जितना बयान करते चले जाइए उसकी हद मुअय्यन नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जो लामहदूद हो उसकी हद कौन मुअय्यन करेगा? तो 100 फसलें, 100 को 10 से ज़ब दे दी, कितने हो गए? 1000 सिफात हैं जो दुआए जोशन कबीर के अंदर पैगंबर ने बयान फरमाए हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एतमाद के साथ, जो बुजुर्ग सामने है मेरे जवान जाकर देखें, कहीं पर भी परवरदिगार की इस सिफत को किसी ने बयान नहीं किया है। किसी ने कहा हो या पैगंबर ने फरमाया हो कि मेरा अल्लाह सती है, और फरमाएगा ये तो मिलेगा कि करीब है, लेकिन ये नहीं कहा कि सती है। कहा क्यों? इसलिए कि सती में और करीब में फर्क है। सती उसे कहा जाता है जिससे मांगा जाए, करीब उसे कहा जाता है जो बिन मांगे अता कर दे। जो बिन मांगे दे दे उसे करीब कहते हैं, जो मांग कर जिससे मिले उसे सती कहते हैं। वो इतना करीब है कि बिन मांगे जिंदगी देता है। हुसैन इतने करीब है, उनके दर पर चले जाओ, कहने की जरूरत नहीं है, दामन मुराद खुद ब खुद पुर हो जाता है। करम की तारीफ है जो मासूम ने फरमाई है, अल करम अल अताओ क़ब्ल सुआल। करम उसे कहा जाता है जो सवाल करने से पहले अता कर दिया जाए, उसे कहा जाता है करम। और करम की तारीफ खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की है कि करम किसे कहा जाता है। तो आप फरमाते इसाबुल इर्ज़े अलल माल, जब जान और माल में टकराव हो जाए तो इंसान माल को कुर्बान कर दे, जान को बचा ले, इसे करम कहा जाता है। और फरमाएगा फिर इमाम आगे बढ़ते हैं, इमाम फरमाते जब जान में और इज्जत में टकराव हो जाए तो इंसान जान को कुर्बान कर दे, इज्जत को बचा ले। करम की तारीफ कर रहा है, समझ लीजिएगा। करम का पहला फिक्रा क्या है कि जब जान और माल में टकराव हो तो माल को कुर्बान कर दो, जान को बचा लो। जब जान और इज्जत में
ٹکراؤ ہو تو انسان اپنی جان بچا لے، اپنی عزت کو بچا لے، جان کو قربان کر دے. لیکن اب معصوم فرماتے ہیں جب عزت میں اور آپ کے دین میں ٹکراؤ ہو تو اپنی عزت کو قربان کر دو، اپنے دین کو بچا لو. ہم نے کتنا، یعنی امام حسین نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اس تاریخ میں بیان کر دیا. ہم نے مدینے کو اس لیے چھوڑا کہ دنیا کو بتا دیں کہ یہ ہمارے جان کو خطرہ تھا. ہم نے مدینے کو چھوڑ دیا، ہم نے مکے کو بھی چھوڑ دیا. مکے میں بھی گھر ہے، مدینے میں بھی گھر ہے. ہم نے دونوں جگہ کو چھوڑا، جان کو بچا دیا. لیکن جب عزت اور جان میں ٹکراؤ ہوا تو ہم نے اپنی عزت کو بچا دیا اور اپنی شہادت پیش کر دی. لیکن جب عزت اور دین میں ٹکراؤ ہوا تو ہم نے اسیر ہونا پسند کیا، دین کو فروخت ہونا پسند نہیں کیا. یہ حسین کی ذات ہے جو اتنا کریم ہے. اور اب آواز دینا چاہتا ہوں، میرے حسین کے کرم کو کون پہچانے گا؟ ارے دنیا میں آتے ہیں تو آسمان والوں پر کرم ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمین والوں پر کرم ہے. جب آتے ہیں تو فطروس کو پار دے دیتے ہیں، آسمان والوں پر کرم ہے. جب دنیا سے جاتے ہیں تو خود کو علیہ السلام بناتے ہیں. اور اپنی اصلاح کے لیے فکرہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میں نے کسی مجلس میں شاید عرض کیا تھا، مگر میرے سامنے میرے بزرگ ہیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کا مسئلہ وہیں پہ حل ہوتا ہے. میرے گھر کا مسئلہ ہے تو میرے گھر کے مسئلے کو میں حل کروں گا، باہر کا آدمی حل نہیں کرے گا. سمجھائیے گا، میرے محلے کا مسئلہ ہے تو میں حل کروں گا نا، باہر کا آدمی کیوں حل کرے گا؟ میرے شہر کا مسئلہ ہے تو ہم بیٹھ کر حل کریں گے، دوسرے شہر کے لوگ آ کر حل نہیں کریں گے. اب اس کو اضافہ کرتے چلے جائیے. میرے ملک کا مسئلہ ہے تو میں حل کروں گا، کوئی دوسرا ملک آ کے حل نہیں کرے گا. اور فرمائیے گا دوسرا ملک آ کے حل نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا بھائی آپ کے داخلی معاملات ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بولنے والے کیوں ہیں؟ ہم تو مداخلت کریں. توجہ دیجیے گا، تو جس ملک کا مسئلہ ہوتا ہے اس ملک کے مسائل وہی ملک حل کرتا ہے، دوسرا ملک آ کر حل نہیں کرتا. اور فرمائیے گا کہا کیوں؟ کہا بھئی جس ملک کا معاملہ ہے ہم تو دخالت دیں، ہم سے مطلب نہیں ہے، وہ حل کرے. میں کہوں گا اے پروردگار، یہ قانون فطرت ہے، یہ دنیا کے اندر یہ قانون ہے، جس ملک کا مسئلہ ہے وہی حل کرے. لیکن تو نے تو قانون کو بڑا تبدیل کر دیا ہے. تو نے وہاں کے مسئلے بھی یہاں حل کرا دیا، یہاں کے تو حل ہونے ہی تھے. نہیں توجہ دیوار فرمائیے گا. ارے یہاں کے مسئلے اگر حل کرائے حسین سے تو ٹھیک ہے کہ حسین یہاں کے تھے لہذا مسئلے یہاں کے حل ہو گئے. تو نے وہاں کا مسئلہ بھی حسین سے حل کرایا. یہ معاملہ کیا ہے؟ فطروس کا مرحلہ وہاں کا تھا، آسمانوں کا مسئلہ تھا، یہ زمین کا مسئلہ نہیں تھا. لہذا زمین پہ تو نے کیا حل کرایا حسین سے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں حسین کی حکومت کتنی بڑی ہے. دنیا زمین پر بھی ہے، حسین زمین والوں کو بھی شفا دیتا ہے، آسمان والوں کو بھی شفا دیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. حسین ہے جب دنیا میں آنے کے بعد سب کو شفا دینے والے کریم ہیں، ان کے کرم کا عجیب ہے. امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے، مختصر اس کو عرض کرنا ہے تو طویل ہو مگر مختصر لفظوں میں وہ لکھتے ہیں ترمذی میں، صاحب ترمذی، الکریم، وجہ دیجیے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اور یہ کہنے کے بعد وہ رد کر الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. 4 کرم کا تذکرہ امام ترمذی نے کیا. اور اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی جیسا کرم ان 4 نفر میں دیکھا ہم نے دنیا میں آج تک دیکھا ہی نہیں. اب اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کریم کون ہے؟ حضرت یوسف. الکریم یعنی حضرت یوسف دنیا میں سب سے بڑے کریم ہے. جیسے مصر کے خزانہ ملا تو خزانے کے دہانے کھول دیا غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے ندیوں کو دہائیں، اگر وہ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہے نا، کریم ہے. تو کہتے ہیں یہ کریم ہے. جیسے ہی مصر کے خزانے ملے فوراً خزانوں کے دہانے کھول دیے. کہتے ہیں اس کے بعد ان کے والد حضرت یعقوب وہ بھی کریم ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق وہ بھی کریم ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے والد محترم حضرت
4 پشتوں میں چلا ہے، لہذا دنیا میں اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہو سکتا۔ توجہ دیجیے گا، کیا کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 4 نسلوں میں چلا، 4 خاندانوں میں چلا۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، جناب ابراہیم، یعنی 4 نسلوں تک سلسلہ کرم چلا۔ لہذا تحریر کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے کریم ہیں۔ یوسف کائنات میں بڑے کریم، یعقوب کائنات میں بڑے کریم، اسحاق کائنات میں بڑے کریم، ابراہیم کائنات میں بڑے کریم۔ کہا کہ ان سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔ میں نے امام ترمذی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا ہے، جس کرم کا سلسلہ 4 نسلوں میں چلے وہ دنیا کا سب سے بڑا کریم ہے۔ مگر مجھے اتنا بتا دو کہ جس کرم کا سلسلہ 4 نسلوں میں چلے وہ دنیا کا سب سے بڑا کریم ہے، اور جس کا سلسلہ 14 نسلوں میں چلے، جس کا 14 نسلوں میں چلے، سارے کے سارے کریم ہوں، اور 14 ہی نہیں، جناب ابراہیم تک سلسلہ نسب کے سلسلے سے رسول اسلام نے فرمایا میرا سلسلہ نسب میرے جد جناب ابراہیم تک لے کر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یوسف کا سلسلہ ابراہیم پہ جا کر رک جاتا ہے، لیکن حسین کے سلسلے کا عالم یہ ہے کہ اوپر کو دیکھو تو کریم ہے، نیچے کو دیکھو تو کریم ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پورا خاندان ہے جو کرامتوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایک صلوات ہے جبر محمد سمیٹنا چاہتا ہوں اور میں چیز کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کریم، اور میں اس کو اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں ربط مسائل کے اعتبار ربط مسائل تک پہنچ جائے۔ حسین کتنے عظیم ہیں، عظمت حسین کیا ہے۔ باب فضائل کی آخری بات ہے، اور شاید کسی لائق ہو، مسلسل ہم سنتے ہیں ان روایتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ یہ تو بچوں کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ مرور ہوتا رہے۔ یہ ذکر ایسا ہے اسے جب پڑھا جائے جب نیا لگتا ہے۔ 2 ہی تو ذکر ہے، جسے کرنے میں لطف آتا ہے، جسے پڑھنے میں لطف آتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنے میں لطف آتا ہے، یا اہل بیت کا ذکر کرنے میں لطف آتا ہے۔ یہ کبھی میں کسی اعتبار سے بھی کبھی دل شکستہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ بار بار پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت آدم کو پروردگار، عظمت امام حسین، حضرت آدم کو پروردگار عالم نے جنت سے نکالا، کہا آپ جنت سے جائیے، نیچے جائیے زمین پر۔ ظاہر سی بات ہے آنا تھا، اور وہ اپنی ایک بحث ہے کہ سبب کیا ہے، لذت کیا ہے، وہ فن خطابت کی وجہ سے نہیں، ان کو آنا تھا، لہذا جناب آدم چلے۔ لیکن تاریخ نے ایک فقرہ لکھا کہ جب حضرت آدم چلے تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ لباس جنت اتارو، یہ لباس جنت اتارو، کہا یہ نہیں کہا، تاریخ میں ہے کہ آدم جنت سے نکلو اور لباس جنت اتار دو۔ میں نے کہا پروردگار تیرا نبی ہے، حجت ہے۔ توجہ دیجیے گا یہ فقرے پر، اور میں بہت ایسا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بچوں تک یہ بات پہنچے۔ غور فرمائیے گا، پروردگار عالم تیری حجت ہے، تیرا نبی ہے، خلیفہ اول ہے، آدم اول ہے، وجود اول ہے، یہ جنت سے جا رہا ہے۔ تو کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ایک لباس لے جاؤ، یہ ایک لباس لے جاؤ، مگر اور لباس نہیں دیا جائے گا، اور آگے اپنا انتظام کرنا۔ لیکن پروردگار یہ کیا معاملہ ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ لباس جنت اتار دو، تو یہ ایسے ہی جائیں؟ کہا جی کیسے جائیں گے یہ جانے، لیکن لباس جنت اتار کر جائیں۔ توجہ دیجیے گا، میں نے کہا پروردگار تیرا نبی ہے، حجت خدا ہے، کون لباس اتروا رہا ہے؟ کہا یہ جنت کا لباس ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ جنت کا لباس ہے، یہ جنت میں پہنا جائے گا، زمین پر نہیں پہنا جائے گا۔ اور فرمائیے گا یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں پہنا جائے گا، زمین پر نہیں پہنا جائے گا۔ دیکھیں میں نے بہت بڑا فقرہ کہا ہے عظمت امام حسین کے سلسلے سے، اگر میں پہنچا سکا بات کو تو شاید یہیں سے بات تمام ہو جائے گی۔ یہ لباس جنت ہے، جنت میں پہنا جائے گا، زمین پر نہیں پہنا جائے گا۔ نے کہا پروردگار ادھار دے دے واپس آ جائے گا، کہا ادھار بھی نہیں دیا جا سکتا،
اور ہمیں وہ خطابت کا فقرہ نہیں کہنا چاہتا، موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. اور فرمائیے گا ارے امین ہے، امانت دار ہے، واپس کر دے گا. کہا میں جانتا ہوں میرا خلیفہ ہے، میری حجت ہے، آدم اول ہے، میں جانتا ہوں واپس آ جائے گا، لیکن یہ جنت میں پہنا جائے گا، جنت سے نیچے نہیں جائے گا، زمین پر نہیں پہنا جائے گا. میں نے کہا پروردگار یہ تیرا قانون ہے؟ توجہ دیجیے گا، یہ تیرا قانون ہے؟ کہا ہاں یہ ہمارا قانون ہے. لباس جنت جنت میں پہنا جائے گا، جنت کے نیچے نہیں پہنا جائے گا، زمین پر یہ لباس نہیں پہنا جائے گا. ہم نے کہا پروردگار ٹھیک ہے، اگر یہ لباس جنت جنت میں پہنا جائے گا تو اب جنت میں ہی پہنیں گے، جنت ہی میں پہنیں گے. اب ہم دیکھتے رہے زمانہ گزرتا رہا، توجہ دیجیے گا، ہم دیکھتے رہے زمانہ گزرتا رہا. ارے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، ہمارے جوانوں کو تو یاد ہونا چاہیے. ایک چاند رات آئی، چاند رات کہا جاتا ہے، چاند رات آئی، بچوں نے ماں سے کہا اماں کل عید کا دن ہے، سب لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ سب لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ بچوں نے جیسے ہی ماں سے کہا، ماں نے ایک فقرہ کہا، بیٹا تمہارے لباس صبح درزی لے کر آئے گا. اے میرے نام تمہارے لباس صبح درزی لے کر آئے گا. میں سب جانتے ہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے فقرہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے گا، سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے کہا کہ درزی لے کر آئے گا، لیکن ابھی نہ درزی سے کہا ہے، ابھی کسی سے کچھ نہیں کہا ہے. زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو واقعے کی محتاج نہیں ہوتی، واقعہ فاطمہ کا محتاج ہوتا ہے. واقعہ فاطمہ کا محتاج ہوتا ہے. فاطمہ نے کہا میرے نام تمہارے لباس صبح درزی لے کر آئے گا. اچھا جملہ کیا تھا؟ درزی لے کر آئے گا، ہے نا، درزی لے کر آئے گا. صبح ہوئی، لیکن فقرہ کہوں بچوں سے کہا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے. بچے جب ضد کرتے ہیں تو بچہ بیٹا ابھی رکاہی کرتے ہیں یا صبح یہ مل جائے گا، تو ایک مرتبہ کہنے سے بچے کو اطمینان نہیں آتا ہے. غور فرمائیے گا، بچے کو اطمینان نہیں آتا، بچہ ضد کرتا رہتا ہے، اسے یقین نہیں آتا، ضد کرتا رہتا ہے. مگر یہ کمال کے بچے تھے. ایک مرتبہ ماں نے کہا اور بستر پر جا کر سو گئے. بات فرمایا توجہ دیجیے گا. ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ بچوں تمہارے لباس درزی لے کر آئے گا. میں نے کہا کہ حسنین علیہ السلام، ارے ماں نے کہا ہی تو ہے، نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ تو شاید حسنین علیہ السلام مجھے جواب دے، نادان تو جانتا نہیں ہے یہ حسنین کی ماں کا وعدہ ہے، امت کی ماں کا وعدہ نہیں ہے. یہ ہماری ماں کا وعدہ نہیں ہے، یہ حسنین علیہ السلام کی ماں کا وعدہ ہے. ارے اسی نے تو وعدہ کیا ہے، جوان سنیں، اسی نے تو وعدہ کیا ہے کہ جنت تک ہم پہنچائیں گے. ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح رکھیں، عقیدے کو صحیح رکھیں، ایمان کو صحیح رکھیں. اور عمل کی دنیا میں ظاہر سی بات ہے، جو حسینی ہیں، جو اہل بیت والا ہے، اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا تو کس کا عمل صحیح ہوگا؟ وہ اگر عامل نہیں ہوگا تو کون عامل ہوگا؟ عزیزان گرامی کون؟ اس لیے کہ ٹکر مارنا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. ایک صلوات اور بھیجا پر محمد بات کو سمیٹا ہوں، توجہ دیجیے گا. ایک صلوات اور بھیج دیجیے پر محمد پیچھے سواد آ رہی تھے، تھوڑا تھوڑا سا سلام پڑھتے تھوڑا سا آگے بڑھائیے. اسلامات اور بھیجے پر محمد دیکھیے بات کو تو میں تمام کروں، یہ بات تمام ہو جائے گی. بچے جا کر بستر پر سو گئے. صبح ہوئی، توجہ دیجیے گا، صبح ہوئی. عظمت امام حسین علیہ السلام کے من سے کہتے صبح ہوئی، دف الباب ہوا. بی بی نواز دی کون؟ کہا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. بس جیسے ہی کہا میں حسنین کا درزی ہوں،
میں تو آدم کے دور سے یہ انتظار میں تھا کہ دیکھیں ہونے والا کیا. اللہ نے کہا میرا قانون یہ ہے کہ لباس جنت جنت میں پہنا جائے گا, زمین پر نہیں پہنا جائے گا. ہم تو منتظر تھے, بس جیسے کہا نا خیاط الحسنین, تعزیز دانے گرامی اس لیے کہ متین وہی ہے کہ جو جانتا ہو کہ کون سی شے کہاں ملے گی. اور فرمائیے گا ہمیں معلوم تھا کہ اگر جنت کی کوئی چیز آئے گی تو ایک ہی طرف آ سکتی, کہیں اور نہیں آ سکتی. بس جیسے ہی کہا نا خیاط الحسنین, ہم نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد کہا کہ بھیا تم حسنین کے درجے ہو. کہا حسنین کے درجے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے, مدینے سے. میں ایسی بات کر رہا ہوں, مکہ مدینے سے کیا مطلب ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جانتے نہیں ہو کہ لباس کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جن کے لیے لباس آیا ہے وہ جنت کے سردار ہیں, تو سرداروں کا لباس جنت ہی سے آئے گا, مکے اور مدینے سے نہیں آئے گا. مکے اور مدینے سے نہیں آئے گا, یہ جنت کا لباس ہے. ہم نے کہا جنت کا لباس لے کر آئے. کہاں؟ ہم نے کہا وہاں کرتے کیا ہو؟ ہم یہاں پر رضوان جنت ہے. ہم نے کہا سوتے ہو؟ کہا میں کیسی بات کروں, ہمیں نیند نہیں آتی, ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہم نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ جانتے وانتے نہیں ہو. کہا میں سنبھل کے بات کرو, کیا بات کر رہے ہو؟ کہا قانون جنت یہ ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا. آپ لائے کیسے؟ توجہ دیجیے گا, آپ لائے کیسے؟ کہا میں سنو, مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑو اس سے جس نے بھیجا ہے. اور فرمائیے گا جس نے بھیجا ہے. ہم نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا خالق جنت نے بھیجا ہے. توجہ دیجیے, کس نے بھیجا ہے؟ خالق جنت نے بھیجا ہے, اسے معلوم کرو. ہم نے کہا پروردگار اتنا بتا دے, تو نے آدم سے لباس اتروا لیا اور آج تو لباس جنت بھیج رہا ہے, ماننا کیا ہے؟ کہا وہ بات اس دور کی تھی, یہ بات اس دور کی ہے. اور فرمائیے گا وہ بات اس دور کی تھی, یہ بات اس دور کی ہے. ہم نے کہا ماننا کیا ہے؟ ہمیں کھل کر بتا, ہم نہیں سمجھ پا رہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے شب ہجرت حسنین کے بابا نے بستر رسول پر لیٹ کر میری مرضی کو خرید لیا. میں نے سب کچھ حسنین کے باپ کو دے دیا. اب جس کے بچے ہیں وہ مالک ہے, چاہے وہاں جا کر پہنے یا منگا کر پہنے. چاہے جا کر پہنے چاہے منگا کر پہنے. اور یہ سردار جنت ہیں, کوئی معمولی سردار جنت ہیں. توجہ دیجیے گا. ہم نے کہا اچھا بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ سردار جنت ہے, یہ مالک ہے. ایک فکر کرو, بہت سے افراد کہتے ہیں کہا دیکھا جنت کا مالک ان کو بنا دیا. بھیا ہاں یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ تو اس نے بنایا. سورہ دہر اس کی دلیل ہے کہ اس نے جنت کا مالک اہل بیت کو بنا دیا. ہم نہیں بنا رہے, اس نے مالک بنایا ہے, خالق نہیں بنایا ہے. خالق وہی ہے, مالک یہ ہے. اور فرمائیے گا اچھا جیسے ہی اس نے دق الباب کی آواز دی نا خیاط الحسنین, میں حسنین کا ترجیح ہوں. ہم نے کہا بھئی آپ کا عہدہ وہاں کیا ہے, دوبارہ بتائیے. کہا میں رضوان جنت ہوں. توجہ دیجیے گا فکرے پر. کہا میں رضوان جنت ہوں. یا وہاں کے رضوان یا درجی کیوں بن رہے ہو؟ توجہ دیجیے گا, یہاں درجی کیوں بن رہے ہو؟ تمہاری شان نہیں گھٹے گی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کیا تمہاری شان نہیں گھٹے گی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ میں درجی ہوں؟ فوراً پلٹ کر رضوان جنت میں کہا اما تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ارے جن بچوں کے لیے رسالت ناکہ بن کر خوش ہوتی ہے اور رسالت کی شان نہیں گھٹتی ہے, تو رضوان کی شان کیا گھٹے گی؟ رضوان کی شان کیا گھٹے گی؟ لہذا ہم آئے ہیں, رضوان جنت ضرور ہے, اس دروازے کے خادم درزی ہے. کیا لائے ہو؟ توجہ دیجیے گا, کیا لائے ہو؟ کہا لباس. اور جب لباس آیا ہم درمیان کی کڑی جو سنتے رہتے اسے چھوڑ لو, لباس اندر پہنچا. جب لباس اندر پہنچا تو ہم کھڑے ہوئے ڈھانک رہتے, دیکھیں لباس کون سے قسم کا آیا, کیسا ہے, جنتی لباس ہے. اب جب دیکھا تو دونوں لباسوں کو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو سلے ہوئے لباس ہیں, تھان نہیں ہے, یہ تھان نہیں ہے, لباس ہیں سلے ہوئے. ہم نے کہا بھیا تو لایا بھی تو لباس لایا ہے, تو تھان کیوں نہیں لایا؟ جو دیجیے گا تھان اٹھانا تھا وہاں سے, لباس کیوں لے کر آیا؟ کیا سارے عہدے اور فضیلتیں اپنی باب میں لکھوانا چاہتا ہے؟ وہ درجی کا کام کرتا ہے.
میں کیسی بات کر رہا ہوں، میں رضوان جنت ہوں، درجے وزی نہیں ہوں. کہا تو پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ سلے میں لباس کون لے کر آیا؟ توجہ دیجیے گا. ارے مدینے کے جو پشتینی درزی ہیں وہ سی لیتے، جو مکے کے ہیں وہ سی لیتے، بڑے درزی یہاں موجود ہیں وہ سی لیتے. تو سلا سلایا کیوں لایا؟ کہا یہ لباس جنت ہے، اس پر کوئی گناہگار ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس پر کوئی گناہگار ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس میں ہاتھ صرف انہی کا لگ سکتا ہے جو جنت کے مالک ہو. وہی ہاتھ لگا سکتے، کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا. بھیا تھان کیوں نہیں لے کر آیا؟ کہا تھان میں اس لیے نہیں لایا. بس دیکھیے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، کیا کروں؟ کہا تھان میں اس لیے نہیں لایا کہ پہلے دسترخوان لایا تھا. توجہ دیجیے گا، پہلے دسترخوان لایا تھا، اور جب میں دسترخوان لایا تو کسی اور کے لیے، لیکن لوگ سر ہلا کر کہنے لگے کسی اور کے لیے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا دسترخوان آیا تھا فاطمہ کے لیے، لوگ کہنے لگے رسول کے لیے آیا تھا، بچوں نے کھا لیا. بات سمجھائیے گا، رسول کے لیے آیا تھا، بچوں نے کھا لیا. لہذا پہلے دسترخوان لا کر میں دیکھ چکا ہوں. میں تھان اس لیے نہیں لایا کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہے گا رسول کے لیے آیا تھا، بچوں کے کپڑے سل گئے. بچوں کے کپڑے سل گئے. میں سلے اس لیے لایا ہوں، سلے سلائے اس لیے لایا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے یہ حسنین کے کپڑے ہیں، کسی اور کے کپڑے نہیں ہیں. صلوات ہے جناب محمد والے. یہ حسنین کے کپڑے بس ترجمہ صاحب کے لیے توجہ دیجیے گا. یہ میں نے حضرت امام حسین کے لیے یہ چند فقرے عرض کیے ہیں. کپڑے آ گئے، جب کپڑے آ گئے تو رسول بھی آ گئے. رسول آئے تو بچوں کے کپڑے دیکھے، خوش ہوئے. بچے تمہارے کپڑے آ گئے، بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے کپڑے آ گئے. بس جیسے ہی کپڑے آئے تو بچے نانا کے قریب پہنچے. کہا نانا یہ کپڑے تو آئے ہیں، سب رنگ برنگے پہنیں گے، ہم سفید پہنیں گے. توجہ دی، ہمیں بھی رنگ برنگے کپڑے چاہیے. رنگ برنگے کپڑے چاہیے. کہا ہاں. ادھر حسنین کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر سے جبرائیل تشت بھرے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حوض کوثر کا پانی جنت سے رنگ لے کے چلے آئے، خدمت پیغمبر میں دے دیا. پیغمبر نے اس حوض کوثر کو پانی دیا، تشتی میں جو آیا کر لیا. کہا لاؤ بچے کپڑوں دو. بچوں نے کپڑے دے دیے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہاں سے جو پانی آیا ہے مدینے کا پانی لے لیتے، مجھے مدینے کا پانی لے لیتے. کہا تم جانتے نہیں یہ سردار جنت ہے، یہ سردار جنت ہے، جنت کا پانی تھا. اور فرمایا کہ رسول اسلام نے کہا اے میرے لال حسن تمہیں کس رنگ کا؟ کہا سبز رنگ کا. پانی میں ڈالا، نکالا. کہا بیٹا یہ تمہارا لباس. امام حسین سے لباس لیا. بیٹا تمہیں کیسے رنگ کا؟ کہا سرخ رنگ کا. اسی پانی میں ڈالا، سرخ رنگ کا لباس. توجہ دیجیے گا، پانی ایک ہے، لباس ڈالتے ہیں تو نیت سے رنگ بدل جاتا ہے. توجہ دیجیے گا، رنگ بدل جاتا ہے. میں یہاں پر خدمت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ربط مسائل کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. لباس دے دیا. ایک فقرہ تو کہوں گا اس لیے کہ اگر کہوں نہیں تو بات پوری نہیں ہوتی. یہ حسنین کے کپڑے ہیں جن کے لیے لباس جو آیا جنت سے آیا. کپڑے جنت کے ہیں، حسنین کے کپڑے ہیں. اگر رنگین بھی ہونا چاہتے ہیں، رنگ بھی دیا جاتا ہے تو حوض کوثر کا پانی آتا ہے، جنت سے رنگ آتا ہے. تو جس کے کپڑوں پر جنت کا رنگ چڑھتا ہے دنیا کا رنگ نہیں چڑھتا. توجہ دیجیے گا، جن کے کپڑوں پر دنیا کا رنگ نہیں چڑھتا ان کی ذات پر دنیا کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ یہ حسین ہے، یہ حسنین علیہ السلام، ان کی ذات عظیم ہے، یہ عظمت والے ہیں. یہ حسین ہیں جن کی عظمت اس بنیاد پر ہے کہ سب کچھ آپ نے فرمایا. کرم کی جو تعریف کی ہے کہ جب جان اور مال میں ٹکراؤ ہو، مال قربان کر دو جان بچا لو. جب جان اور عزت میں تو جان قربان کر دو، عزت کو بچا لو. لیکن جب عزت اور دین میں ٹکراؤ ہو تو عزت قربان کر دو، دین کو بچا لو. اللہ اکبر. حسین نے کربلا کے میدان میں اس فقرے کی، اس کرم کی تفسیر بیان کر دی. حسین نے کہ قربانی دیتے رہے. عاشور کا دن تھا، قربانی دی. کبھی چاہنے والوں کی قربانی،
کبھی انصار کی قربانی، کبھی اقربا کی قربانی، کبھی گود کے بالوں کی قربانی، اور جب سب کی قربانی دے چکے تو حسین اپنے قربانی کے لیے آگے بڑھے۔ آواز دیتے ہیں رب کریم اب دامن حسین میں کچھ نہیں ہے، اب تیرا بندہ ہے جو تیری راہ میں آنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار تیرا حسین حاضر ہے۔ حسین میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آنے کے بعد جب آتے ہیں میدان میں، مقتل حسین کی فکر یہ ہے کہ حسین نے چاروں طرف دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اور مقتل کا فکر ہے نظر شمالاً و یمینا، حسین کبھی دائنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ قاسم و محمد نظر آتے ہیں، نہ حبیب نظر آتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ آواز دیتے ہیں اے میرے شیرو، ارے تم دیکھ رہے ہو میں تنہا کھڑا ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے۔ آواز دیتے ہیں لیکن مقتل لکھتا ہے شہداء کے لاشیں خاک کربلا سے بلند ہوتے ہیں، آوازیں آتی ہیں آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ اگر حکم دیتا ہم اب بھی حاضر ہیں۔ عزادارو راوی بیان کرتا ہے حسین میدان میں آئے اور اس کے بعد حملے پہ حملہ کرنے لگے۔ مانوس الدین کے فکر ہے کئی حملے ہیں جو حسین نے کیے ہیں، لیکن ایک حملہ اتنا سخت تھا جو جناب علی اکبر کے لاشیں سے اٹھ کر حسین نے کیا۔ کہتے ہیں آئے تم نے میرے جوان کو مار ڈالا، آئے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، آئے تم نے میرے لال کو مار ڈالا، اور حملہ کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے حسین پہنچے۔ اب حسین نہر فرات کے کنارے پہنچے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا برابر کا بھائی ہے جو شانے کٹائے سو رہا ہے۔ حسین نے بھائی کو دیکھا، اپنی سواری سے نیچے اترے، بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اے میرے بھیا تمہیں جنگ کے بڑے ارمان تھے، اے میرے بھائی بڑی جنگ کی تمنا تھی، آؤ دیکھو تمہارا بھائی جنگ کر رہا ہے۔ اے بھیا، اے میرے بھائی عباس دیکھو تو صحیح ہم کتنے غریب ہو گئے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ فوج اشیاء کو دیکھا، ارے تم نے میرے جوان کو مار ڈالا، تم نے میرے برابر کے بھائی کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا، اور یہ کہہ کر جو حملہ کیا ہے تو مقتل لکھتا ہے فوج درے کوفہ اور شام سے ٹکرا رہی تھی، اور اب عالم یہ تھا کہ کوفے کی دیواروں سے جب فوجیں ٹکرا رہی تھی تو اب مقتل لکھتا ہے کہ علمان الحفیظ کی صدائے بلند تھی، اور جب علمان الحفیظ کی صدائے بلند تھی سیدہ کا لال حملے پہ حملے کیا جا رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارے سیدہ کے لال نے چلتی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، اب کیا تھا بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے دبر مارا، سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، لیکن اب مقتل لکھتا ہے اور مانوس الدین کے فکر ہے کہ جب فوج اشیاء قریب آئی اور حسین کو دیکھا کہ اب حسین کبھی ادھر ڈگمگاتے ہیں کبھی ادھر ڈگمگاتے ہیں، تو صاحب مانوس الدین لکھتے ہیں یہ جو حسین ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے تھے تو اصل وجہ یہ تھی کہ ادھر کے نیزہ بردار حسین کے ادھر نیزہ مارتے تھے تو حسین ادھر ہو جاتے تھے، جب ادھر سے لگتا تھا تو ادھر ہو جاتے تھے، لیکن حسین نے اپنی سواری کے گلے میں باہیں ڈالی، اسب باوفا، ارے ادھر لے چل جدھر میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ مقتل لکھتا ہے حسین نشیب میں پہنچے، ماں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آجا میرے حسین میری آغوش میں آجا، میں نے تجھے چکیا پیس پیس کر پالا ہے۔